دہشت گردوں کے یہ ضابطے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور شہباز بھٹی کے قتل کے بعد سول سوسائٹی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے شہباز بھٹی کے لیے شمع روشن کی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے 20 سے 25 افراد پر مشتمل یہ اجتماع شہباز بھٹی کے قتل کے خلاف نعرے بازی کر رہا تھا اور پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی کے قاتلوں کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس مجمع میں شریک لوگوں کا غم و غصہ دیکھ کر یہی سوال اٹھا کہ کیا پاکستان ایک ناکام ریاست بننے کے راستے کی طرف گامزن ہے؟ اس کو آپ ٹائٹل جو بھی دیں، فیل اسٹیٹ، فیلنگ اسٹیٹ، لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ وہ اب اسٹیٹ ہے جو کہ اپنے لوگوں کو تحفظ اور امن نہیں دے سکتی، جہاں مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کے یوں قتل کیے جائیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے کے، ان کی رنگ، نسل، سب کی بنیاد پہ لوگوں کو ختم کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آج کے دن میں اس قتل کے بعد اٹھتا ہے پاکستان پہ۔ سلمان تاثیر شہید کے قاتل کو نہیں، قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سول سوسائٹی کی نمائندگی کرنے والی ماروی سرمد نے وہاں موجود میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ پاکستانی میڈیا اپنا مثبت کردار ادا کرے اور تشدد پر لوگوں کو اکسانے سے گریز کرے۔ Either you are with them or you are with us۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر کو شہید کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ان تمام لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا جو مساجد میں جا کر ان قاتل مولویوں کے خطبات سنتے ہیں اور سر دھکتے ہیں ان پر۔ ان کا فیصلہ کرنا ہوگا جو داڑھیوں کے بغیر یا داڑھیوں کے سمیت میڈیا کے پروگراموں میں بیٹھ کر ہم پر اخلاقیات نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ماروی سرمد کا کہنا تھا کہ شہباز بھٹی کا قصور محض یہ تھا کہ انہوں نے ہر سال 11 اگست کو اقلیتوں کا دن منانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہم لوگ تو 20 سال سے بلاسفیمی لا کو کالا قانون کہتے رہے، ہم ہاتھ میں پلے کارڈ بینر پکڑ کے کالا قانون کہتے رہے، کسی نے آج تک کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ سلمان تاثیر نے ایک بیان دیا، اس کو کھڑکا دیا۔ شہباز بھٹی نے ایک جو ہے بیان دیا تھا کہ 11 اگست کو جو ہے وہ مائنورٹیز کا ڈے قرار دے دیا جائے، اور اس نے اناؤنس کر دیا تھا، اور اس نے جو مائنورٹی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی صدارت تو آخر وقت تک اس نے واپس نہیں لی۔ جب حکومت نے واپس لیا اس کو تو ظاہر ہے کہ ان کو لینی پڑی، لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اور مجھے یاد ہے آخری ملاقات میری ان کے ساتھ پریزیڈنسی میں ہوئی تھی، اور جہانگیر بدر اور لطیف کھوسہ باقی دوسرے جو سیاستدان دوست ہیں وہ کھڑے ہوئے، تو سب ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی تم تھوڑا خیال رکھو، تمہیں ڈائریکٹ تھریٹ ہے، لیکن he would not bow down to fear۔ لیکن شہباز بھٹی کے قتل کے بعد ان پر بھی توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہے۔ کیا حکومت کی جانب سے اس معاملے پر خاموشی درست ہے؟ مجھے اپنی ایز اے لبرل سیکولر پرسن مجھے اپنی ڈیفیٹ لگ رہی ہے کہ وہ قانون جس کی ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ اب اس میں شاید تھوڑی چینج ہو جائے گی، اس کے اوپر بڑا واضح حکومت کا ایک موقف آ گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکٹیکل چیز ہے۔ جب ایک طوفان آ رہا ہوتا ہے، ایولانشے آ رہا ہوتا ہے، تو اس ایولانشے کے آگے آپ کھڑے نہیں ہوتے، جو کھڑا ہوتا ہے وہ بہت بے وقوف انسان ہے اور اپنی جان گوا دیتا ہے۔ آپ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ایولانشے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی ٹیکٹیکل چیز ہے۔ اگر وہ کرتے تو اور 8-10 لاشیں ہو جاتی۔ آپ نے شہباز بھٹی کی حالت دیکھ لی، حالانکہ وہ کمیٹی کو واپس بھی لے لیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے ان کو مار دیا۔ تو اگر آپ یہ غور فرمائیے کہ اگر حکومت اس بات پہ بضد ہو جاتی کہ نہیں جی ہم تو چینجز کریں گے، تو یہاں پہ تو لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں روشن خیال لوگوں کی جانب سے شہباز بھٹی کے قتل کی شدید مذمت بیانات کی حد تک سامنے آئی ہے، لیکن سڑک پر نکل کر اس کا اظہار کرنے والوں کی تعداد خاصی کم ہے۔ نخبت ملک، BBC اسلام آباد۔